یہ جو پینے کا پانی ہے، آپ کے پاس کیا حل ہے اس کا کہ لوگوں کو یہ باور کرایا جا سکے کہ وہ پینے کے صاف پانی کے لیے تگودو کریں؟ وہی والی بات، ملک بہت بڑا ہے، آبادی بہت ہے، تو جب تک ہم ڈسٹرکٹ لیول پہ چیزوں کو نہیں لے کے آئیں گے، ڈسٹرکٹ لیول پہ ٹریٹمنٹ پلانٹس ہونے چاہیے اور سلوشنز ہونی چاہیے، پائپڈ پانی کیسے لوگوں تک پہنچایا جائے، اس سب کے اوپر ڈائلاگ کی ضرورت ہے، اس سب کے اوپر لوکل لیول کے اوپر ڈائلاگ کی ضرورت ہے۔ اور وہ جو تھوڑی فکر کی بات ہے کہ اس کے اوپر لوکل لیول پہ کوئی ڈائلاگ نہیں ہو رہا ہے، اوپر سے آرڈرز آتے ہیں تو وہ اوپر سے آرڈرز کام نہیں کرتے۔ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ لوکل باڈیز کا سسٹم جو ہے یہ اس کی سطح پر کام ہونا چاہیے؟ اس کی سطح پہ کام ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک کمیونٹی کے لوگ شامل نہیں ہوں گے اپنے مسئلوں میں، اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ان کو شامل نہیں کرے گی ڈسٹرکٹ کے مسئلوں میں، مسئلے پروونشل لیول سے آرڈر کے ذریعے سالو نہیں ہو سکتے۔ میں ذرا واپس آپ کے والد کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ ان کی عزیز داری تھی علامہ مشرقی سے، عنایت مشرقی صاحب سے۔ جی، آپ کے والد خاکسار تحریک کے رکن رہے، متحرک رکن رہے۔ جی، خاکسار تحریک کو انگریز نے بین کیا تھا یہ کہہ کے کہ یہ باغی ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد اس کی ریوائیول ہوئی۔ کتنے کے اثرات ہیں آپ پر سیاسی اعتبار سے اپنے والد کی سوچ کے؟ یہ آپ نے بڑا مشکل سوال کیا ہے۔ وہ خود بھی تھوڑے سے اپنے، وہ تو انعام یافتہ بھی ہیں، ان کو تو پاکستان میں بہت سارے انعامات سے، اعزازات سے نوازا گیا، انٹرنیشنلی بھی۔ ایک باغی کو یا باغی سوچ والی شخصیت کو یہ کیسے ہوا؟ میرا خیال ہے ان کی باغی سوچ جو تھی وہ انہوں نے لوگوں کی خدمت میں ٹرانسفارم کر دی، تو اس کی وجہ سے انہوں نے انڈین سول سروس سے ریزائن کیا، کیونکہ انہوں نے یہ دیکھا کہ اس برٹش سسٹم میں رہ کے جس طرح سے وہ خدمت کرنا چاہتے تھے وہ نہیں ہو سکتی تھی، تو انہوں نے اپنی باغی سوچ کو چینل کیا انٹو خدمت۔ میں نے جو چیز، میرا خیال ہے، اور میں ان کے بالکل میں کوشش کر سکتی ہوں لیکن میں ان کے قریب تک بھی نہیں پہنچنے کی وہ کر سکتی، میری بھی چھوٹی سی کوشش یہی ہے کہ اتنا اچھا ہمیں ایک ملک ملا ہے، ہم کچھ اس کے لوگوں کو بہتر اپنے پیر پہ، چیریٹی کی طرح نہیں بلکہ خود مختاری کی طرف لے کے جائیں۔ کیسے خود مختاری؟ لوگ اپنی غربت میں کوششوں میں موجود اور لگے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کا انتظار کر رہے ہیں، ہمیں صرف انہیں تھوڑا سا ہیلپ کرنے کی ضرورت ہے کہ ان سے پوچھ کے پروگرامنگ، یا گورنمنٹ کے اتنے انیشیٹیوز ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کے اتنے انیشیٹیوز ہیں، لیکن ان کے بیچ میں ایک ڈسکنیکٹ ہے، کیونکہ لوگوں کو شامل نہیں کیا جاتا ہے فیصلوں میں، لوگوں سے کوئی فیڈ بیک نہیں لیا جاتا ہے کہ یہ کلینک اچھی چل رہی ہے یا نہیں چل رہی ہے، تو لوگوں کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو سٹینڈرڈز ہیں ان کے تعین کے لیے لوگوں سے رائے لی جائے کہ یہ انسٹیٹیوشن اے سٹینڈرڈ کا ہے، بی کا ہے، سی کا ہے، کہ ناقابل استعمال ہے، یہ کہہ رہی ہیں یا کچھ اور کہہ رہی ہیں؟ یہی کہہ رہی ہوں۔ یہی کہہ رہی ہیں۔ میں منسٹری میں جب کام کرتی تھی تو میں نے ایک چیز، منسٹری آف ہیلتھ میں جب کام کرتی تھی، میں نے ایک چیز دیکھی کہ کوئی بھی پروموشن جو ہے وہ جو اینڈ یوزر ہے یا اس کا پروگرام کا کوئی فائدہ ہوا ہے یا نہیں فائدہ ہوا ہے، پروموشن پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں پولیو کیوں ختم نہیں ہو رہا؟
پولیو ختم اس لیے نہیں ہو رہا کہ لوگوں کا ٹرسٹ اپنی حکومت پہ، اپنے لیڈرز کے اوپر کم ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے اچھی چیز نہیں ہے، اور وہ بھی چھوٹی سی پاکٹ ہے، یہ نہیں ہے کہ زیادہ تر لوگ. لیکن یہ تو کراچی میں بھی بالکل کیسز ملے، دوسرے شہروں میں بھی ملے، ان علاقوں کی جن کی آپ نشاندہی انڈائریکٹلی کر رہی ہیں ان میں بھی ملے. بالکل. دنیا میں کتنے ملک بچ گئے جن میں پولیو ہے؟ میرے خیال ہے 4. اور ان میں ہم صرف ہے جس طرح. جی، اور وہ سارے زیادہ تر وار افیکٹڈ ملک ہیں جس میں ہم بھی ہیں. یہ ایک دلچسپ بات آپ کر رہی ہیں. ان میں کون کون سا ملک ہے؟ پاکستان، افغانستان؟ پاکستان، افغانستان، میرا خیال ہے کانگو اور ایک اور ملک، مجھے صحیح طرح پتہ نہیں ہے. مشرق کی مطلب بنگلہ دیش میں اس کو کنٹرول کر لیا گیا. بنگلہ دیش میں اس کو کنٹرول کر لیا. اور وہاں عالم دین جو تھا اس نے اپنا رول ادا کیا، پاپولیشن کے کنٹرول کے لیے بھی اور پولیو کے کنٹرول کے لیے بھی. بالکل. اور بنگلہ دیش میں پاپولیشن اس لیے کنٹرول ہوئی کیونکہ خواتین کام میں آ گئیں، کام فیکٹریز میں اور جابز میں. سو دونوں چیزیں یہی کنیکٹڈ ایک ہیں. مین بڑا فیکٹر ہے یا ایجوکیشن ایک فیکٹر تھا؟ ایجوکیشن بھی ایک بڑا فیکٹر ہے، لیکن یہ سب چیزیں کنیکٹڈ ہیں. جب خواتین کا وقت قیمتی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ کما کے لا رہی ہوتی ہیں یا کوئی کام کر رہی ہوتی ہیں، تو آٹومیٹکلی فیملی پلاننگ بڑھ جاتی ہے. انفیکٹ جو لاسٹ ایئر کا نوبیل پرائز ہے وہ ایک خاتون کو ملا ہے اسی بات پہ کہ فیملی پلاننگ کی اور عورتوں کے کام کرنے کی بہت کلوز کنیکشن ہے. دنیا میں پرٹیکولرلی مغربی ممالک میں اب یہ رجحان پایا جا رہا ہے کہ بچے پیدا نہ کیے جائیں. اس کی کوئی خاص وجہ آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے ہر چیز کا ایک ایکسٹریم ہوتا ہے. یہ بھی تو ایکسٹریم ہے نا کہ بچے پیدا ہی نہ کیے جائیں. بالکل، یہ بالکل ایکسٹریم ہے. چوائس انڈیویجول یا کپل کی ہونی چاہیے. سو اگر ان معاشروں میں وہ کپلز فیل کرتے ہیں کہ بچوں کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے، لیکن فیصلے کی چوائس کپلز کے پاس ہونی چاہیے. ہمارے ہاں تو یہ کسی اور کے پاس ہے، ساس سسر کے پاس ہے، رشتہ داروں کے پاس ہے، دوستوں احباب کے پاس ہے کہ وہ آپ کو زج کر دیں، آپ کو سوال کر کر کے آپ کی زندگی جیرن کر دیں. ہمارے ہاں تو مختلف ہے صورتحال. ایسے معاشرے میں ہم کیا کریں؟ ایسے معاشرے میں بھی چیزیں بدل رہی ہیں. ہم معاشرے کے اندر سوشل میڈیا آ رہا ہے. 10 سال پرانا جو معاشرہ تھا وہ اب کا نہیں ہے. چیزیں بدل رہی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اگلے 10 سال میں جس طرح سے چیزیں آگے جا رہی ہیں فیملی پلاننگ اور بڑھے گی. ابھی ہم 35% پہ ہیں جس میں سے 25% ماڈرن میتھڈز ہیں اور 10-11% ٹریڈیشنل میتھڈز ہیں. آئی تھنک ہم آ جائیں گے. پاکستان نے پلیج کیا ہے 50% کے اوپر. ہم آ جائیں گے. ان ہاؤ مینی ایئرس؟ 2030. 2030 یعنی 4-6 سال میں. جی. مشکل کام لگ رہا ہے. کچھ مشکل بھی ہو سکتا ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. اس کے اوپر بہت انفارمیشن موجود ہے، اپروچز موجود ہیں. لوکل ہم نے بھی ایک ماڈل کیا ہے اور این جی اوز بھی ماڈل کر رہی ہیں کہ اسی کمیونٹی میں سے آپ آؤٹ ریچ لیں اور وہ گھروں میں اویئرنیس کریں. تو ماڈلز موجود ہیں اگر چیز کو بڑھانا چاہیں. کم صاف پانی یا جوہر کا پانی یا ٹھہرا ہوا پانی یا گندلا پانی کتنی بیماریاں پیدا کرتا ہے اور بچوں کو کتنا اثر پڑتا ہے؟ بہت. اگر آپ دیکھیں تو گندے پانی، میں چاہوں گا اس پہ آپ ذرا تھوڑی تفصیل سے مجھے بتا دیں. میں کوشش کرتی ہوں پانی کے اوپر جتنا مجھے پتہ ہے. جیسے میں نے کہا 36%، اور یہ اگین
یہ لوکل ڈیٹا ہے، سو یہ کتنا ایکوریٹ ہے یا نہیں ہے اس کا مجھے نہیں پتا، لیکن یہ پبلکلی اویلیبل لوکل ڈیٹا ہے۔ 36% گھرانوں کو سیف پانی ملتا ہے، صاف پانی ملتا ہے۔ اس کی وجہ سے، اور اس کا مطلب ہے کہ 54 بلکہ 64% کو جو صاف پانی نہیں ملتا ہے، اس میں پیٹ کی بیماریاں، جلد کی بیماریاں، اور پھر بار بار یہ انفیکشن ہونے سے پیٹ کا جو لائننگ ہوتی ہے وہ ڈسٹرائے ہو جاتی ہے، جس سے غذائیات پھر ابزارب نہیں ہوتی ہیں، میل نیوٹریشن اور بڑھتا ہے۔ تو اس سے جو لاس ملک کو ہوتا ہے وہ 344 بلین روپیز پر اینم۔ تو اگر ہم اگین دیکھیں کہ کون سے ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پہ سب سے زیادہ یہ بیماریاں ہو رہی ہیں، پرائیورٹائز کر کے شروع کریں تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک زمانے میں ٹیپ سے پانی ہم استعمال کرتے تھے، جی، کیا ہوا کہ اب ہم باٹل پہ آ گئے، ہم باٹل پہ آ گئے، اور سب لوگ تو باٹل نہیں لے سکتے، نہیں وہ اور بہت سرکار اتنے پیسے خرچ بھی نہیں کر سکتی، نہیں، تو کیا کریں؟ باٹل بھی تو خود ایک نقصان دہ چیز ہے نا، پلاسٹک اس کے اندر، بالکل، اور وہ ہمارے لیے اور زیادہ مشکل پیدا ہو گیا۔ کیا سولوشن ہے آپ کا؟ میرے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے، لیکن جو کچھ پروگرامز اور دنیا بھر میں، انڈیا اور بنگلہ دیش میں خاص طور سے انہوں نے ٹرائی کیے کہ جب پانی کی قیمت 5 روپے پر لیٹر سے کم ہوتی ہے تو غریب لوگ افورڈ کر سکتے ہیں۔ ابھی رفلی ہمیں 19 باٹل واٹر جو ہوتا ہے وہ 18 سے 19 روپے پر لیٹر پڑتا ہے، 400 سے زیادہ کی ملتی ہے، 400 سے زیادہ کی ملتی ہے، اور کچھ سستی برانڈز ہیں جو آپ کو مل جاتی ہیں، اور ان کے صاف ہونے کا کوئی یقین نہیں، ان کے صاف ہونے کا کوئی یقین نہیں ہے۔ اگین پانی ایک ایسی چیز ہے جو کہ بہت سلوشنز موجود ہیں، وہی والی بات آ جاتی ہے کہ پرائیورٹی۔ ہمارے ہاں صحت پر کتنا خرچ ہوتا ہے سالانہ، کو آپ کو اندازہ ہے؟ ایبسولوٹ نمبر میں نہیں، لیکن 1% آف جی ڈی پی، 1.2% آف جی ڈی پی۔ اگر ہم پانی کا مسئلہ حل کر دیں تو بیماریوں میں کتنا فرق پڑ جائے گا؟ بہت، آپ کو بہت بیماریاں، میں آپ کو اپنی کمیونٹی کا ایکسپیرینس بتا سکتی ہوں کہ رفلی 3 ڈائریل ایپیسوڈز پر منتھ ہو رہے ہیں گندے پانی سے اور سینیٹیشن کی صفائی نہیں ہونے سے، جس پہ ان کا خرچہ ایک وزٹ پہ 200-250 آتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا اور تھوڑی سی، اور کام سے لاس فرام پروڈکٹیوٹی الگ ہے۔ تو اگر ہم کریں، اور آئی ایم شیور کوئی اچھا اکنامکس کا بندہ یہ چیزیں کیلکولیٹ کر سکتا ہے۔ آپ بھی اور رنگی کی ٹائپ کا کوئی پروجیکٹ، پائلٹ پروجیکٹ کرنا چاہتی ہیں یا کر رہی ہیں؟ کر رہے ہیں، ہم پورا سرکل کمپلیٹ کیا ہے، اور رنگی جو کہ ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا اربن سلم تھا، وہاں اندازہ ہے وہاں کتنے گھر بنے تھے؟ جب شروع کیا تھا تو 1.7 ملین، 17 لاکھ گھر بنے تھے؟ نہیں، گھر نہیں، 17 لاکھ کی آبادی تھی 1980 میں، اور ساؤتھ ایشیا کا سب سے لارجسٹ اربن سلم تھا۔ اب جب ہم نے اس کو دوبارہ سے دیکھا ہے تو اس کی آبادی اب ہو گئی ہے آلموسٹ 3.5 ملین، 13 یو سیز ہیں، اور اس میں 35 لاکھ ہو گئی، 35 لاکھ ہو گئی ہے، اور وہ پھیل گیا ہے، اور اس میں رفلی کوئی 2 لاکھ سے زیادہ فزیکل انفراسٹرکچر ہے۔ کیا ہر شہر میں یہ ممکن ہے ریاست ہی کرے یا لوگ کر سکتے ہیں کہ اس طرح کی غیر سرکاری تنظیمیں بنا کے، جیسے آپ کے والد صاحب نے یہ کام کیا تھا، وہ یہ کام کر سکیں؟ تو ان کو کیا انیشیٹو دینا چاہیے، یا کیا ان کے سامنے بات رکھنی چاہیے کہ آپ یہ کیوں کریں؟ آپ کے والد بھی تو انسان ہی تھے نا۔ حکومت ہر چیز خود سے نہیں کر سکتی، اور کہیں پہ بھی دنیا میں حکومت الگ سے خود سے نہیں کرتی ہے۔ کچھ ذمہ داریاں لیکن حکومت کی ہوتی ہیں۔
این جی اوز کے ساتھ مل کے، سی بی اوز، کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشنز کے ساتھ مل کے، بٹ یہ سارا کام ہو نہیں سکتا اوپر سے، یہ سارا کام گراس روٹ سے مل کے کرنا ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ تاثر بھی موجود ہے کہ این جی او سے صرف رپورٹی تک ہیں اور پیسہ کمانے کے لیے ہیں. اس تاثر کی موجودگی میں یہ کیسے این جی او کے ساتھ ہوگا؟ ہر چیز کا ایک ایولیوشن پروسیس ہوتا ہے. کچھ حد تک یہ تاثر صحیح ہے، کچھ حد تک یہ تاثر غلط ہے. ہر چیز جب آپ کرتے ہو، اور پھر اگین بات وہی آ جاتی ہے کہ آپ اکاؤنٹیبل رکھو، آپ چیز کو دیکھو کہ اس سے فائدہ کیا ہوا، اور اگر فائدہ نہیں ہوا تو آپ پوچھیں کہ کیوں فائدہ نہیں ہوا.